السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ تمام حضرات کو آباد و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے۔ دوستو، آج کی دنیا میں بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، لیکن ان کی دلی تمنا، دلی تڑپ یہ ہے کہ کاش کسی طرح میں قرآن کریم کو سیکھ جاتا، کاش کسی طرح قرآن کریم کو پڑھنے والا بن جاتا۔ آج بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ایسے ہیں جن کے پاس مدرسہ جانے کا وقت نہیں ہے، یا پھر ان کی عمر نہیں ہے، یا ان کے بچے ایسے ہیں جو مدرسے میں جانے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور وہ کسی ایسے طریقے کی تلاش میں ہے کہ کاش ہمیں گھر بیٹھے کوئی ایسا طریقہ مل جاتا کہ میں اللہ کے کلام کو پڑھنے والا بن جاتا۔ تو یہ ویڈیو ایسے تمام لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں، اور ہر مسلمان کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ ہونا چاہیے، قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے ہر مسلمان کو قرآن کریم سیکھنے کی فکر کرنی چاہیے، قرآن کریم سیکھنے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سیکھنے کے لیے دو تین باتوں کی طرف دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک کتاب لے لیں، نورانی قاعدہ۔ اگر آپ واقعی سچ میں سیکھنا چاہتے ہیں تو، اور جیسے ویڈیو کے اندر آپ کو پڑھایا جائے، جیسے بتایا جائے، اس طرح آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک بار میں وہ حرف ادا نہیں ہو رہا ہے، وہ جملے نہیں ادا ہو پا رہے ہیں، تو اس کو بار بار سنیں، بار بار پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ روزانہ 5 منٹ 10 منٹ وقت نکال کر، وقت کو فارغ کر کے قرآن کریم سیکھنے میں لگائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آج ویڈیو دیکھ لیا، آج محنت کر لی، پھر چھوڑ دیا، پھر کئی دن کے بعد دل میں آیا تو پھر محنت کر لی۔ تو یہ عمل پسندیدہ بھی نہیں ہے اور اس میں فائدہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ اس لیے مشکل سے 10 منٹ کا سبق ہوا کرے گا، 5 منٹ 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، تو اتنا وقت فارغ کریں اور مسلسل روزانہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ ایک دن سیکھ لیا پھر چھوڑ دیا، پھر مہینوں بعد دل میں خیال آیا تو پھر لگ گئے، اس طرح فائدہ کم ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ روزانہ پابندی کے ساتھ، چاہے 5 منٹ دیں 10 منٹ دیں، لیکن روزانہ لگائیں وہ وقت۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ دیکھیے، مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، ایک خانے میں ایک حرف لکھا ہوا ہے، دوسرے خانے میں دوسرا حرف لکھا ہوا ہے، تیسرے خانے میں تیسرا حرف لکھا ہوا ہے۔ جیسے انگلش میں، انگریزی میں الفابیٹس ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ لیٹر، اسی طرح عربی کے اندر
یہ الفابیٹس ہیں، یعنی الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، اور عربی میں اس کا نام مفردات ہے، یعنی جس کو الگ الگ پڑھا جائے۔ دیکھیے الف، جس طرح ویڈیو کے اندر بتایا جا رہا ہے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ایک دن قرآن کریم پڑھنے والے آپ بھی بن جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ محنت کرتے رہیں۔ تو پڑھیے الف با تا ثا، زبان کی نوک پہ دانت رکھ کے بولیں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ بولا جائے گا۔ دیکھیے ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب دیکھیے نیچے، اگر یہ آپ کو یاد ہے تو پھر یہاں اس کی پہچان کرنے کے لیے یہ بے ترتیب لکھ دیا ہے۔ جیسے یہاں الف کے بعد با ہے، با کے بعد تا ہے، تا کے بعد ثا ہے، تو یہ ترتیب وار ہے۔ لیکن یہاں امتحان میں دیکھیے اس کو بے ترتیب لکھ دیا ہے، تا کے بعد طا لکھ دیا ہے، اس کے بعد ثا لکھ دیا ہے۔ یہ اس لیے لکھا ہے تاکہ یہ پہچان ہو جائے کہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو یہ حروف کی پہچان ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ اگر اس کے اندر آپ نے سمجھ لیا ہے تو اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے، اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ تو یہ امتحان اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ پہچان لیں کہ حروف آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، حروف کی بناوٹ، حروف کی شکلیں، حروف کے اندر جو نقطے لگے ہوئے ہیں وہ سب آپ نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے۔ اگر نہیں سمجھا تو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ لیا تو آگے دیکھیے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں مطلب یہ ہے کہ جہاں الگ الگ حروف کی شکلیں تو یہ ہیں، لیکن جب ایک دوسرے لیٹر کے ساتھ، ایک دوسرے حرف کے ساتھ مل کر کوئی حرف آئے گا تو اس کی شکل کیسی بنے گی وہ اس کے اندر بتایا ہے۔ دیکھیے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے الف، لیکن الف کے نیچے دیکھیے دو شکلیں بنی ہوئی ہے، تو جب سنگل الف آئے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی، لیکن جب کسی کے ساتھ اور مل کے پڑھا جائے گا تو پھر الف کی شکل کبھی اس طرح بنے گی، کبھی اس طرح بنے گی۔ تو اس کو یاد کریں گے اس طرح کہ الف کی دو شکلیں، اور یہ دونوں شکل اپنے ذہن میں بٹھانا ہے تاکہ کہیں بھی یہ ملا ہوا آئے تو ہمیں سمجھنے میں پریشانی اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد دیکھیے با۔ با جب اکیلا آئے گا، سنگل آئے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی، لیکن جب یہ کسی حرف کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی۔ پھر جیسے نیچے دو شکل بنی ہوئی ہے، ایک یہ ہے ایک یہ ہے، اسی طرح تا کی بھی تین شکلیں ہیں۔ تا کبھی اس طرح مل کے آتا ہے، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح، اور جیم کی ایک شکل ہے۔ دیکھیے جب سنگل جیم ہو تو یہ شکل ہے، اور اگر کسی کے ساتھ مل کے ہو تو پھر یہ شکل بنے گی۔ اسی طرح دال کی بھی ایک شکل ہے، جب دال سنگل آئے تو یہ شکل ہوگی،
اور اگر کسی کے ساتھ مل کے آئے تو یہ شکل ہوگی۔ اسی طرح عین کی بھی دیکھیے 2 شکلیں ہیں، فا کی بھی 2 شکلیں ہیں، کاف کی بھی 2 شکلیں ہیں، لام کی بھی 2 شکلیں ہیں، میم کی بھی 2 شکلیں ہیں، نون کی بھی 2 شکلیں ہیں، ہا کی 3 شکلیں ہیں، حمزہ اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، اور یا اس کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجئے، ان چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اگر یہ تمام چیزیں آپ نے سمجھ لی اور تھوڑی سی محنت کر لی تو کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ قرآن کریم بھی بہت حد تک سمجھ کر پڑھنے لگیں گے۔ قرآن کریم کو پڑھنے میں آپ کو مزہ آنے لگے گا۔ یہ بنیاد ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ کو اچھے سے یاد ہو گئی تو پھر آگے بڑھنا، آگے پڑھنا زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ محنت کریں گے۔ آج ہم نے یہ سبق شروع کیا ہے، باقی مزید آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، قرآن کریم کی ویڈیو بنوانا ہو یا اسی طرح مسائل معلوم کرنا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، یا اسی طرح اس ویڈیو کے اندر نمبر دے دیا جائے گا، آپ نمبر پر فون کر کے معلوم بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس چیز کی جانکاری چاہیے، اس چیز کی جانکاری دے دیجئے۔ پڑھائی سے متعلق کوئی بھی جانکاری آپ لے سکتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ۔